بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 376 پر کلام چل رہا تھا، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عون بن ابو جحیفہ کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ رنگ کے خیمے میں قیام فرمایا، پھر آپ نے وضو شریف فرمایا اور یہ پانی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لے کر باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام اس پر جھپٹ پڑے، اور جس کو جتنا پانی ملا اس کو لے کر اپنے اوپر مسح کرتا تھا، ملتا تھا، اور اگر اس کسی کو براہ راست پانی نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے کر اس کو مل لیا کرتا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ اتنی دیوانگی سے مراد وہ پاگل پن نہیں ہے، بلکہ دیوانگی سے مراد ایک جوش عقیدت ہے، جوش محبت ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی دیوانگی کی حد تک میں آپ کو چاہتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک دیوانہ وار اس کی طرف بڑھنا اور اس پانی سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے، ہم پچھلے پروگرام میں بھی سمجھا رہے تھے کہ بتائیں یہ اس پانی کی تعظیم تھی یا توہین تھی؟ تو لازم سی بات ہے کہ توہین تو تھی نہیں، تعظیم ہے۔ اچھا، پھر صحابہ کرام کیوں یہ کر رہے ہیں کہ اس پانی کو تعظیم اگر ہے تو تعظیماً لے کر مل رہے ہیں؟ کہ کیا وجہ تھی؟ کوئی ٹھنڈک حاصل کرنی تھی، گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، یا کوئی ذائقہ اس پانی کا اچھا تھا، یا یہ کوئی ایسا تھا کہ جس سے جلد وغیرہ کے امراض دور ہو جاتے ہیں؟ ایسی بات نہیں تھی، صرف برکت کے حصول کا ارادہ کہ چونکہ یہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے ٹچ ہو کر آیا ہے، لہذا ہم اس کا ادب کریں گے۔ تو یہ ادب ہے، تعظیم ہے، اور اس پانی سے برکت حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ لہذا اگر صحیح قیودات شرعیہ کے ساتھ جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے اس میں مبالغہ آرائی نہ کی جائے، اور پھر بزرگوں کے تبرکات سے، آثار بھی ان کو کہتے ہیں، ان آثار سے اگر حصول برکت کا ارادہ رکھا جائے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ اس کو عین صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو وضو کا خاص طور پہ بچا ہوا پانی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک خاصہ ہے آپ کا کہ آپ ہر قسم کی نجاست سے پاک و صاف رکھے گئے ہیں، لہذا نجاست حکمیہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ اگر پانی استعمال بھی فرماتے ہیں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا، نجاست حکمیہ سے آلودہ نہیں کہلائے گا، وہ آپ کا خاصہ ہے، اس سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عام آدمی، ہم مجھ سمیت، اگر کوئی ہم چاہے ایک عالم ہے، ایک مفتی ہیں، ہم کوئی پانی استعمال کریں گے اس کو مستعمل ہی قرار دیا جائے گا، اور مستعمل پانی کو بلا ضرورت استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا اب ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کسی سے جوش عقیدت میں اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اس طرح ملیں اور یوں اظہار کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں صحابہ کرام نے بھی عقیدت میں ایسا کیا ہے، تو ہم بھی اپنے اس بزرگ سے یا اس پیر صاحب سے یا کسی سے اتنی ہی عقیدت رکھتے ہیں اور اسی انداز سے عقیدت رکھتے ہیں، لہذا ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو عقیدت اور محبت یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اور یہ قلبی کیفیت اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوتی ہے جب وہ دائرہ شریعت میں ہو۔ اگر دائرہ شریعت کو پھلانگ کر باہر نکل جائے گی تو پھر ایسی عقیدت محبت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو پھر دیکھیں نا، اگر مطلقاً محبت ہوتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مطلقاً بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی قید کے محبت اور عشق کا کوئی مقام ہوتا تو پھر مجازی عشق بھی ہو جاتا ہے، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے، دنیا سے عشق ہو جاتا ہے، کھیل کود سے عشق ہو جاتا ہے، نشے سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو کیا ان سب کا مقام اعلیٰ ہو جائے گا؟ ہر محبت، ہر عقیدت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، وہی ہے جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہو، وہی ہے جو قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ پہلے قیودات شرعیہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے ایک جاہل جوشی عقیدت میں بعض اوقات گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے علم کے بغیر تو صحیح بات یہ ہے، علماء نے جیسے فرمایا کہ العوام کالانعام، کہ عوام تو جانوروں کی مثل ہے، علم ہی ہے جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، ورنہ ہماری حرکت پہ جانوروں والی ہو جائیں گی۔ اس لیے علم سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی میں ایک قرینہ، ایک سلیقہ، ایک نظام، ایک تنظیم پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا مذہب ہمیں مکمل طور پہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ ضرورت ہے کتابیں پڑھنے کی، ضرورت ہے علماء کی صحبت کی، ضرورت ہے لگاتار ان کے پروگرام دیکھنے کی سنجیدگی کے ساتھ،
سمجھداری کے ساتھ، موڈ کے تحت نہیں کہ جی آج موڈ ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر 6 دن کا گیپ ہو گیا، موڈ ہی نہیں بن رہا، پھر 7ویں دن بیٹھ گئے، کیا حاصل ہوگا؟ بولتے ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ آپ ایک دن بیٹھتے ہیں، 4 دن غائب ہو جاتے ہیں، 5ویں دن بیٹھتے ہیں، جو پہلے دن کی بات تھی اور 5ویں دن کی بات، ان میں باہم کو ربط نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ بیچ کے مربوط بیانات تو آپ چھوڑ ہی چکے ہیں، تو پھر بس جی سمجھ نہیں آتا مولوی لوگ کیا بول رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم علم سیکھتے نہیں ہیں اور پھر اپنے باطن سے گائیڈ لائن لینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ علم ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے تو پھر باطن کو ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ باطن جب ظاہر کو رہنمائی فراہم کرتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے علم سے رہنمائی لے لی ہوتی ہے تو گمراہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اندر علم ہی نہیں ہوگا اور ہمارا باطن، ہمارا دماغ یا ہمارا قلب بقیہ اعضاء کو کوئی حکم دینا چاہے گا تو کون سمجھانے والا ہے؟ رہنمائی کرنے والی چیز تو ہے ہی نہیں، پھر وہ اپنے مطابق ہی کرتا ہے۔ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ خلاف شرع کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، یہ تو پانی تھا، ایک خارجی چیز تھی، استعمال ہوا اور پھر جدا چیز تھی اور جدا ہی ہو گئی۔ اب ایک چیز ایسی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے اور پھر جدا ہوئی ہے، لازم بات ہے کہ ان دونوں کی برکات میں فرق ہوگا، اسی لیے منہ مبارک کو بھی بہت زیادہ قابل تعظیم سمجھا گیا ہے اور اس سے اکابرین نے برکتیں حاصل کی ہیں۔ اب یہ بس مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آج کل تبرکات، یہ منہ مبارک وغیرہ لوگوں کے پاس ہیں، کیا واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی منہ مبارک ہیں؟ تو اس کی ایک ظاہری علامت تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے منہ مبارک ہوتے ہیں اکثر وہ نشو و نما پاتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، مطلب بہرحال ہم کسی پہ بدگمانی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس بال ہو، سرکار کے منہ مبارک ہو اور وہ نشو و نما نہ پائے، یہ بہت شاذ ہے، نادر صورتحال ہے۔ اکثر ایسی دیکھا ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ایک ایک بال مبارک ہوتا ہے، اس سے شاخیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، گچھا بن جاتا ہے پورا، اتنی ماشاءاللہ برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اتنی برکات سے نوازا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ظاہری علامت ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی حسن ظن قائم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی چیز کا انکار نہ کیا جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت فراہم کریں کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ تو ثبوت کیسے کوئی فراہم کر سکتا ہے بتائیے؟ کچھ سند تو ہے نہیں کہ یہ منہ مبارک نبی کریم سے فلاں صحابی تک آیا، پھر ان کے بعد ان تک آیا، اس کے بعد ان تک۔ اگر اس کا اہتمام کیا جاتا اور پھر کوئی ایسا آپ کے پاس منہ مبارک پہنچتا جو کسی سند سے باہر نظر آتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جس طرح حدیث سند سے آتی ہے اور سند سے اندازہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اسی طرح منہ مبارک کے لیے بھی سند ہے، تو پھر لاؤ سند۔ اب سند کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو کیسے پھر آپ منہ مبارک سے خود پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک عجیب سا مطالبہ ہوگا کہ جی ثبوت فراہم کیا جائے۔ ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک منہ مبارک مشہور ہے کہ سرکار کے منہ مبارک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی اس حوالے سے تعظیم اور ادب کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر، پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں میں عزت بنانے کے لیے، کوئی مقام بنانے کے لیے، مرکز نکاح، مرکز محفل بننے کے لیے کہ یہ میرے پاس منہ مبارک ہے میں زیارت کرواؤں گا، اب لوگوں نے اس کو عزت اور تعظیم دینا شروع کر دی اور وہ جانتا ہے کہ جو میں نے اندر بال رکھا ہوا ہے وہ سرکار کا منہ مبارک نہیں ہے، تو یہ اس کا فالٹ ہے اور یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی خیانت ہے، اور ایسا شخص میدان محشر میں نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، رسوا ہوگا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے قلب میں موجود عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ لیکن جب ایک شخص کو خود پختہ یقین ہے مختلف ذرائع سے، یعنی جو اس کے پاس ذریعے تھے اس کے اعتبار سے اس کو یقین حاصل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اور وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، دانستہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی حسن ظن قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں نے جیسے عرض کیا، اگر وہ جھوٹ بول بھی رہا ہے، مجھے کیا پتا کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، میں اگر حسن ظن قائم کر کے اس منہ مبارک کی تعظیم کرتا ہوں اور اس سے بالفضل وہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے، عزت بنا لیتا ہے، کوئی پیسہ ایسا بنا لیتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے نا، میرا کیا ہے؟ میری تو ہو سکتا ہے اچھی نیت کی بنا پر کہ میں اظہار عقیدت کر رہا ہوں، اظہار محبت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عطا فرما دے، میں اس کی بارگاہ میں کوئی مزید مقام حاصل کر لوں، تو یہ ادب اور احترام جو ہے بہرحال یہ بہت اچھی چیز ہے
اور چیزوں کے لیے اگر آپ ثبوت مانگنا شروع کر دیں تو پھر ہزارہا چیزوں کے ثبوت چاہیے اور وہ نہیں مل سکتے. جو ہمارا ہم معیار بنانا چاہیں وہ پہلے ایک معیار بنا لیں کہ ثبوت کا معیار کیا ہے. اس کے بعد خود میں آپ کو عرض کر دوں گا سینکڑوں ایسی چیزیں جو اس معیار کے مطابق تبرک نہیں بن سکتی ہیں یا ان کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس ثبوت جو آپ کوئی بھی ثبوت بنائیں گے یعنی ثبوت کا ایک معیار بنائیں گے، ہزارہا چیزیں اس معیار سے دور نظر آئیں گی، تو کیا ان سب کا تعظیم چھوڑ دیں، انکار کر دیں؟ ایسا نہیں ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے، اسی طرح آپ کے جو متبعین ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے تبرکات سے فیضیاب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیزے کو زمین پر گاڑ دیا. یہ نیزہ اصل میں گاڑنے کا مقصد سرکار میدان میں تھے، نماز ادا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب امام نماز پڑھانا چاہے تو اپنے سامنے اور خصوصاً میدان میں ایک ایسی لکڑی وغیرہ گاڑ دے جس کو سترہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے سامنے سے کسی کا گزرنا جائز ہوگا. اور سترے کی کم سے کم مقدار احناف یہ فرماتے ہیں موٹائی کے اعتبار سے شہادت کی انگلی کے برابر موٹا ہو کم از کم، اور لمبائی کے اعتبار سے یہ جو 20 کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. کم از کم ایک ہاتھ لمبا اور ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ لمبا ہو تو بہت اچھی بات ہے، جیسے بڑا سا ڈنڈا آپ گاڑ دیں یا ستون کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ستون سترا ہے. اور یہ قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یعنی کرنا چاہیے جہاں پر کسی کے سامنے سے گزر جانے کا اندیشہ ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرے اگر وہ جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اے اللہ دنیا کی سلطانی، تو اس قدم سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزارا ہے، اٹھایا ہے، اس قدم کو اٹھانے سے بہتر یہاں 40 سال تک کھڑا رہنا سمجھتا، یعنی بہتر سمجھتا کہ 40 سال تک یہاں کھڑا رہے، قدم نہ اٹھاتا. تو چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بیان فرمائی ہے، اس لیے نمازی کے آگے سے بلا ضرورت گزرنا گناہ کا کام ہوتا ہے. اب اگر سترہ قائم کر لیا جائے تو اس کے آگے سے اگر کوئی گزرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کا سترہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہے، یعنی اگر امام نے اپنے آگے نیزہ گاڑ دیا تو کوئی اس کے سامنے سے گزرے گا کوئی حرج نہیں ہے. امام کے سامنے سترہ نہیں ہے، کوئی امام کے سامنے سے گزر گیا تو گویا کہ پوری جماعت کے سامنے سے گزر گیا، اب گنہگار ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر امام نے سترہ گاڑا ہوا یا نہیں بھی گاڑا مثال کے طور پر، اور پچھلی جو امام کے پیچھے صفیں ہیں کسی صف کے آگے سے اگر کوئی شخص گزر جاتا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ امام کے آگے سے گزرنا سب کے آگے سے گزرنا ہے. اگر امام کے آگے سے نہیں گزرے بعض مقتدیوں کے آگے سے آپ گزر رہے ہیں تو یہ گزرنا نہیں کہلاتا ہے، جائز ہے. لیکن یہ بھی بلا ضرورت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال توجہ بانٹنے کا سبب بنتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ پوری صف ہے، ایک شخص یہاں سے داخل ہوتا ہے، کونے میں جگہ خالی ہے، ویسے تو لوگوں کو چاہیے تو اس طرف ہو جاتے ہیں لیکن جگہ خالی ہے. اب وہ سب کے سامنے سے چلتا ہوا آ کے ادھر جا کے کونے میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ضرورت کے تحت سامنے سے گزرا ہے. اور اس پہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید نہیں ہوگی کہ جی آپ گناہگار ہوئے، کیونکہ نبی کریم نے ایسا فرمایا. وہ ہے منفرد شخص کے لیے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے نہیں گزریں گے، لیکن امام کا اصول علیحدہ ہوتا ہے. لہذا یہاں پر وہی اصول کار فرما ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیزے کو زمین پہ گاڑ دیا کیونکہ اس کے سامنے نبی کریم نے ابھی نماز ادا فرمانی تھی، گویا کہ یہ سترہ قائم کیا گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے نکلے. میں نے اس کا ترجمہ پہلے لباس کیا تھا کہ حلہ ویسے دو چادروں کو کہتے ہیں، دو چادریں، ایک کو تہبند کے طور پہ پہن لیں، ایک کو اوپر لے لیں تو اس کو کہا جاتا ہے حلہ عربی کے اندر. تو گویا کہ وہ دو چادریں تھیں، اور یہاں پہ لفظ سرخ استعمال ہوا ہے، حلۃ حمراء مشمرن کے الفاظ ہیں، لیکن وہ شارحین یہ لکھتے ہیں دیگر حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے کہ وہ دھاری دار، اس پہ سفید سفید دھاریاں بھی تھیں. تو لہٰذا سرخ لباس پہننا یہ مرد کے لیے بھی جائز ہے فقہاء احناف کے نزدیک، لیکن چونکہ اس میں ایک زینت کا سا پہلو ہے اس لیے بعض نے اس کو ضرور مکروہ تنزیہی کہا ہے کہ اگر استعمال کر لے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن نامناسب ہے. اور بعض نے استدلال اس حدیث سے کیا، ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ دو شخص سرخ لباس پہنے ہوئے آئے
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی اظہار ناراضگی فرمایا۔ تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور مصلحت بھی ہو، لیکن بعض نے استدلال اسی پر کیا ہے کہ چونکہ وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اس لیے سرکار نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے جواب نہیں دیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ لیکن اکثر فقہاء احناف اسی پر ہیں کہ سرخ لباس پہننا مطلقاً کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تمام اقوال میں مطابقت یہ ہوگی کہ اگر ایسا لباس ہے جو بہت زیادہ شوق ہے اور وہ ایسا رنگ ہے کہ عورتوں میں زیادہ مستعمل ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں دلہن کا سرخ رنگ کا جوڑا ہوتا ہے، اس طرح کا جو شوخ رنگ ہوتا ہے، سرخ میں بھی بہت سارے کلرز ہوتے ہیں، شوخ قسم کا جو سرخ ہے تو وہ چونکہ ایک مرد کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ عورتیں استعمال کر رہی ہیں، اس سے مشابہت عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ زینت کا بھی ایک تصور پیدا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اگر اس کو مکروہ کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے مطلقاً کوئی سرخ رنگ مکروہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، تو اس میں چونکہ سفید سفید دھاریاں تھیں تو ہو سکتا ہے سرخ دھاریاں باریک ہوں، سفید موٹی ہوں، سرخ رنگ بہت کم ہو، ہے سرخ، تو پھر اس طرح کے لباس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن کوئی سرخ رنگ پہننا منع نہیں ہے، لیکن اگر ایسا سرخ رنگ ہے جو خالصتاً سرخ ہو، کوئی اور کلر نہ ملا ہو اور وہ عورتوں میں بہت زیادہ مطلب اس کی مشابہت سی ہو جائے، چمکیلا شوخ سا ہو اور لوگ اس کو برا سمجھتے ہوں، آپ کے عرف کے اعتبار سے وہ معیوب سے نظر آتا ہو، خصوصاً ایک عالم دین کے لیے، خصوصاً ایک پیر صاحب کے لیے جو معظم دینی کہلاتے ہیں، دینی شخصیات، تو ان کو پھر اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تہبند کو پنڈلیوں سے اونچا کیا ہوا تھا، تو پنڈلیوں سے اونچا یعنی بہت ہی اونچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب لباس مبارکہ تھا۔ تو یہ سرکار کی اکثر عادت تھی کہ جب آپ کسی چیز کو منع فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ معاشرے سے یہ عادات ختم ہوں تو آپ اس میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ اکثر اکابرین کی عادت ہی رہی ہے کہ جب وہ اپنے متبعین کو کسی ایسی چیز سے بچانا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ عوام میں رائج ہو چکی ہے تو اس کے خلاف کام کو ظاہر کر کے وہ کرتے ہیں، بار بار ظاہر کرتے ہیں تاکہ دیکھ دیکھ کے اس کو سیکھ لیا جائے اور اس کی عادت ڈال لی جائے۔ چونکہ اس زمانے میں عرب لوگ لمبے لمبے لباس پہننے کے عادی تھے، کفار قریش خاص طور پہ سرداران قریش اتنے لمبے لباس ہوتے تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو زمین پہ پیچھے گھسٹتے ہوئے آتے تھے، اور اس میں وہ تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سختی کے ساتھ ناپسند فرمایا، آپ نے شاید فرمایا کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لو لباس کو، یعنی ان کو نہیں، صحابہ کرام کو فرمایا۔ تو اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو، جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو، ازار کے الفاظ میں جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ جہنم میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اکثر تہبند ڈھلک جاتا ہے تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انشاءاللہ میں ٹخنوں سے متعلق نیکسٹ پروگرام میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔